آیت نمبر 68 قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کفار نے کہا، انہوں نے کہا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ، اللہ نے پکڑی ہے، اللہ نے بنائی ہے ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہی الغنی مستغنی ہے، وہی بے نیاز ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غنی ہے، بلکہ وہی، کیونکہ ہوا مبتدا جو ہے یہ بھی معرفہ، الغنی بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ ہے، تو حصر پیدا ہو گیا۔ وہی مستغنی ہے، وہی بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، مراد اس کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ فی السماوات کے آسمانوں پہ ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض زمین پہ ہے۔ ان عندکم، ان نافیہ ہے، نہیں ہے، عندکم تمہارے ہاں، من سلطان، کسی قسم کی کوئی دلیل، بہذا، اس بات پہ۔ من سلطان من زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، اسے ترجمہ ہم نے کیا کیا، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، کسی قسم کی کوئی دلیل، بہذا، اس پہ، اس پہ، کس پہ؟ اس بات پہ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کیا یہ استفہام توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ما، وہ کچھ، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ایک اور جرم بتایا۔ ایک جرم کیا تھا کہ کئی اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دینا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی نہ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے دینا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ کی اولاد ہو یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو عیب ہے۔ انسان کی اولاد ہو یہ خوبی ہے۔ انسانوں میں سے جس انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان رہتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں کراتا ہے، وہ علاج کراتا ہے۔ جہاں مختلف والدین بیٹھے ہوں، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، وہ وہاں پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ دیکھو ہر ایک کے پاس اولاد ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میری زمینوں کا وارث کون بنے گا، بڑھاپے میں میرے کام کون آئے گا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کون کرے گا، میری قبر پہ کون آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو یہ عیب ہے، کیونکہ اولاد کا لینا دلیل ہے کہ اولاد کی خواہش رکھنے والا اولاد کے بغیر ناقص ہے، اولاد کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے سبحانہ، اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اللہ کی قطعاً کوئی اولاد نہیں ہے۔ هو الغنی، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج ہے اولاد کا۔ هو الغنی، وہی تو ایک ہے جو مستغنی اور بے نیاز ہر ایک سے، باقی سب محتاج ہیں اس کے علاوہ، سارے اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ اکیلا مستغنی بے نیاز ہر ایک سے۔ تو اس لیے اس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد کیوں ہو؟ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جس کو تم اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملکیت ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کی ملکیت ہے، فرشتے اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو جو مملوک ہو وہ اولاد نہیں ہے، اولاد مملوک نہیں ہوا کرتی، اولاد تو باپ کی جانشین ہوا کرتی ہے، اولاد باپ کی جانشین ہوا کرتی ہے، مملوک نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو سارے مملوک ہیں،
تو اس لحاظ سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور تم نے جو یہ بات کہی ہے اللہ کی اولاد ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. بیٹھے بٹھائے ایسے بات بنا دی جیسے بیٹھے بٹھائے کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا. نہ وہاں پہ کوئی دلیل تھی نہ یہاں پہ کوئی دلیل ہے. وہاں پہ بھی ایک وہم، ایک خیال، اور یہاں پہ بھی یہی. اللہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں؟ یعنی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کسی عام انسان کی طرف وہ بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جس کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اور تم اللہ کے طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس.